بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے. رب زدنی علما. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو ہوائیں چلاتی ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر اللہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ وہ بادلوں کے بیچوں بیچ سے نکلتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں. اذا ہم یستبشرون، تو وہ یکا یک بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم من قبلہ لمبلسین، اور یقیناً یہ لوگ بارش کے ان پر نازل ہونے سے پہلے بہت ہی نا امید ہو رہے تھے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، بس تم دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح اللہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد. ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک اسی طرح مردوں کو بھی زندہ ہونا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجتے ایسی ہوا جو تند و تیز ہوتی، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور لوگ اپنی کھیتیوں کو دیکھ لیتے زرد ہوا پڑا. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ فوراً ہی اس کے بعد ناشکری کرنے لگ جاتے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، یہ اگر مظہر بھائی اس کی بات کر لیں، قرآن مجید بھی پڑھے ہوئے ہیں، درس ہو رہا ہے، 5 منٹ بیٹھ جائیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہیں بھی اطاعت گزار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں اللہ ہی ہواؤں کو چلاتے ہیں، اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ ہی بارش برساتے ہیں، اور اللہ ہی ہوائیں بھیجتے ہیں. اللہ رب العالمین بادلوں کو پھر آسمان پر پھیلا دیتے ہیں اور ان کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں. ود کا کئی وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، بادل اوپر نیچے تہیں لگتی ہیں بادلوں کی، پھر وہ تہیں برابر ہوتی ہیں، پھر اس میں سے بارش شروع ہو جاتی ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر کے تہ بتہ کر دینا. کسافن کا مطلب ہوتا ہے بادلوں کی تہ لگانا. تو بادلوں کی مختلف تہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے لگاتے ہیں، پھر وہاں سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. بارش ہونے سے پہلے لوگ بالکل نا امید ہو چکے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بارش ہوگی کہ نہیں. پھر یکا یک جب بارش شروع ہوتی ہے اور جو ہے موسم اچھا خوشگوار ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے اذا ہم یستبشرون، فوراً خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ بہت ہی یعنی کہ خوشی محسوس کرتا ہے. اور اس سے پہلے وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے، اور زمین بھی تر ہو جاتی ہے، قحط سالی تر سالی سے بدل جاتی ہے اور ہر طرف ہریالی دکھائی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح زمین مردہ ہو چکی تھی، ہم نے بارش کے ذریعے سے اس کو زندہ کیا، اس نے نباتات اگائیں، اسی طرح ایک دن اللہ قبروں سے مردوں کو بھی نکالیں گے. قبریں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ان میں مٹیاں ہڈیاں اور گوشت سب کچھ مٹی میں مل چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ بعض روایات کے اندر آتا ہے آسمان سے بارش ہوگی اور اس کے بعد مردے قبروں سے زندہ ہوں گے. حدیث کی بعض روایات میں آتا ہے جس طرح ابھی بارش ہوتی ہے پانی کی
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے منی کی بارش برسائیں گے. جو جس منی سے انسان پیدا ہوا ہے اسی منی کی بارش ہوگی, وہی دوبارہ انسان کو پیدا کرے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے قیامت کے دن زندہ ہونے کا ذکر جب بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں, تو مثال بارش سے دیتے ہیں کہ جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو گئی, اسی طرح بارش سے مردے بھی زندہ ہوں گے اور قیامت کے قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم تیز ہوائیں چلائیں, آندیاں آ جائیں, لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے اوپر وہ چلیں, تو وہ سارے کھیت مردہ ہو جائیں اور اکھڑ جائیں, اور لوگ پھر ناشکری کرنے لگ جائیں کہ یہ کیا ہوا, ہم نے اتنی مشکل سے جو ہے نا کھیت میں بیج جو ہے نا بویا, اور ہمارے کھیت ابھی جب بڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی ہے کہ ساری فصلیں ہی برباد ہو گئی ہیں, سارے باغوں کے پھل ہی ٹوٹ گئے ہیں, لوگ پھر ناشکری پر اتر آئے. تو افرائیتم ما تحرثون سے محرومون تک حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہیں. عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں, ہوائیں 8 قسم کی ہیں, 4 قسمیں ہواؤں کی رحمت والی ہیں اور 4 قسمیں ہواؤں کی زحمت والی ہیں. ناشرات, مبشرات, مرسلات, زاریات, یہ رحمت والی ہوائیں ہیں. یہ سب قرآن میں ذکر ہے. فالناشرات نشرا, فالفارقات فرقا, والمرسلات عرفا, یہ والزاریات ذروا, یہ ساری ہواؤں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3-4 جگہوں پر ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں, اس لیے کہ ہوا اللہ کی قدرت کا بہت ہی امپورٹنٹ نمونہ ہے. ہوا سے کس طرح ہوا کے اندر بہت کمال ہے, اور ہوا بہت بڑے بڑے مارکت الارا کام کرتی ہے, اتنے منوں ٹنوں بادلوں کو اٹھاتی ہے وہ, اور کس طرح ہوا اس کو بیلنس رکھتی ہے آسمان پہ. پھر اسی ہوا کے عمل دخل کی وجہ سے بارشیں بھی ہوتی ہیں. وہ سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی, ہوا کا دباؤ بادل کے اوپر جب اتنا ہوگا, نیچے اتنا ہوگا, تو پھر بارش برستی ہے. ہوا کا پریشر اوپر نیچے بڑا میٹر کرتا ہے بارش کے برسنے میں. جب ہوا کا پریشر بیلنس نہ ہو, اوپر پتہ نہیں کون گرم ہوا ہوتی ہے, نیچے ٹھنڈی ہوتی ہے, تب بارش برستی ہے. تو ہوا بہت امپورٹنٹ ہے. ہوا کی وجہ سے اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی ہلاک کیا ہے, قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا ہے. تو ہوا اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کی قرآن مجید میں قسمیں بھی کھائی ہیں. فالناشرات نشرا, مبشرات, ناشرات, مبشرات, یہ 2 ہوائیں جو ہے ان میں دونوں میں شین آتا ہے. اور ایک مرسلات اور ایک زاریات. مرسلات بھی 29ویں سپارے کی آخری صورت ہے, اس صورت کا نام بھی ہوا کے نام پر ہے. اور زاریات 27ویں سپارے کی آخری صورت ہے, اور اس صورت کا نام بھی ہوا کے نام پر ہے. 2 صورتوں کے نام اللہ نے ہوا کے نام پہ رکھے ہیں. اور جو زحمت والی ہوائیں ہوتی ہیں جن کے اندر عذاب ہوتا ہے یا جو نقصان دہ ہوتی ہیں, وہ کون سی ہیں؟ عقیم, سرسر, آصف اور قاصف. ایک کا نام عقیم ہے, عقیم بانج عورت کو بھی کہتے ہیں, اور دوسری سرسر, پھر آصف, اور تیسری قاصف. آصف بھی جو ہے یہ سخت ہوا کو کہتے ہیں, قاصف بھی کہتے ہیں. پہلی 2 خشکیوں کی, آخری 2 تریوں کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوائیں دوسری سے مسخر ہیں, یعنی دوسری زمین سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, جو اللہ ہوائیں چلاتے ہیں نا, یہ ہوا دوسری زمین سے اوپر آتی ہے. ہوا کے سارے خزانے اللہ نے اس زمین کے نیچے دوسری زمین ہے وہاں رکھے ہوئے ہیں. جب اللہ حکم دیتے ہیں تو وہاں سے اٹھتی ہیں اور پھر اوپر آتی ہیں اور پھر فضا میں پھیل جاتی ہیں. ہوا کے سارے خزانے اللہ نے دوسری زمین میں چھپائے ہوئے ہیں. قرآن میں آتا ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں اور اسی طرح اس نے زمینیں بھی بنائی ہیں. اسی طرح کا مطلب علماء فرماتے ہیں جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے یا 7ویں آسمان پر ہے. اسی لیے جو اعمال جو چڑھتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں, قرآن میں آتا ہے. اسی طرح سے روح بھی جب پرواز کرتی ہے تو اوپر جاتی ہے. اب جن کے اعمال اللہ نے قبول کرنے ہوتے ہیں نا تو پہلے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے, اعمال بھی اوپر بارگاہ الہی میں جا کے سٹور ہو جاتے ہیں, اور روحیں بھی علیین میں جا کے جنت کے قریب ہی کوئی جگہ ہے وہاں پر آرام کر رہی ہیں, وہاں سے پھر وہ جنت میں جائیں. اور جن کے لیے نعوذ باللہ اللہ کی اجازت نہیں ہوتی تو دروازہ بند ہی رہتا ہے, اور فرشتے کہتے ہیں اس کو نیچے ہی لے کر جاؤ. چنانچہ وہ نیچے گرتی گرتی 7 زمین کے نیچے دوزخ ہے, 7ویں زمین کے نیچے دوزخ ہے. وہ پھر نیچے گرتی 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 وہ پھر دوزخ میں چلی جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہوائیں اللہ دوسری زمین سے چلاتے ہیں, زمین نمبر 2 سے. زمین نمبر 1 یہ ہے, اس کے نیچے 2 ہے, پھر نیچے 3, 4, 5, 6, 7 اور بعد 7ویں کے نیچے پھر دوزخ. تو پتہ نہیں سائنسدان, ایک واٹس ایپ پر میسج بھی آیا تھا کہ کوئی سائنسدانوں نے بڑی زمین کے اندر کوئی ڈرلنگ کی, بورنگ کی, اندر تحقیق کی کہ اس کے نیچے کیا ہے, تو ان کو زمین کے اندر سے بڑی خوفناک آوازیں آئیں. ایک مجھے واٹس ایپ پہ کوئی میسج آیا تھا, تو انہوں نے مزید زمین کے اندر جانے کا جستجو چھوڑ دی. ان کو بہت خوفناک آوازیں آئیں اور عجیب و غریب لوگوں کے چلانے کی آوازیں آئیں, تو انہوں نے زمین کے مزید نیچے جانے کا خیال چھوڑ دیا کہ یہ نہیں جاتے, یہ اللہ کے کوئی عجیب و غریب اسرار اور راز کی باتیں ہیں. اسی طرح سائنس اب کتنی ترقی کر چکی ہے, لیکن برمودا ٹرائی اینگل ابھی تک اس کو یعنی کہ وہ نہیں کیا جا سکا, معلوم نہیں کیا جا سکتا یہ ہے کیا چیز. ایک خاص سمندر ہے, نام مجھے اس کا بھول گیا, اس کے اندر ایک خاص ٹرائی اینگل ایریا ہے, اس کے اندر دنیا کا کوئی جدید ترین بحری جہاز جائے, کوئی ہوائی جہاز جائے, جتنا بھی امریکہ بھی کہیں بھیج چکا ہے, وہ وہاں جاتے ہی سسٹم فیل ہو جاتا ہے, اور جہاز جتنی مرضی بلندی پر ہو سمندر کا پانی ان کو نیچے کھینچتا ہے اور نیچے جا کے وہ ڈوب جاتے ہیں اور ملتے بھی نہیں ہیں.
دنیا کا بہت بڑا وہ بحری جہاز کوئی کئی ابھی تک سائنسدان ملک بھیج چکے ہیں، وہ جب خاص اس ٹرائی اینگل ایریا میں جاتے ہیں نا، مثلث ایریا میں، وہاں جاتے ہی بمر ان کو نیچے کھینچ لیتا ہے، جتنا مرضی نوآباد جتنا بڑا جہاز بھی ہو تو وہ سارا سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ہواؤں کے داروغہ کو حکم دیا کہ ان قوم عاد پر ہوا چھوڑو، تو ہوا کے اوپر جو فرشتہ مقرر تھا اس نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا میں ہواؤں کے خزانے میں اتنا سوراخ کر دوں جتنا بیل کا نتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا بیل کے ناک کا سوراخ ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اگر ایسا کیا تو ساری زمین الٹ پلٹ جائے گی۔ اتنا دروازہ اگر تم نے کھول دیا تو ساری زمین اور زمین کی ساری چیزیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ اتنا دروازہ کھولو جتنا انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے، جتنا انگوٹھی کا نگینہ ہے اتنا دروازہ کھولو۔ اب صرف اتنے سوراخ سے وہ ہوا نکلی، قوم عاد کو پٹک پٹک کر اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، جس چیز پر سے گزری اسے بے نشان کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی کہ مردوں کو جو قبروں میں ہو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جس طرح یہ ناممکن ہے کہ بہرے شخص کو آپ سنا سکیں۔ جو بہرا آدمی ہو اس کو آواز نہیں جاتی، اور خاص طور پہ جب کہ وہ آپ کی صرف پیٹ پھیر کر پرے جا رہا ہو، ایک تو ہے ہی بہرا اور دوسرا پیٹ پھیر کر بھی جا رہا ہے، پھر تو اسے بالکل ہی آواز نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے جو حق سے اندھے ہیں آپ ان کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، جو حق سے اندھے، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، جب چاہیں اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندوں کی آواز بھی سنا سکتے ہیں۔ ہدایت اور ضلالت اسی کی طرف سے، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کیا ہے؟ سنانے سے مراد ایمان کی دعوت ہے۔ آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا سکتے ہیں جو زندہ ہیں، انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سننے سے مراد یہاں دعوت حق کا سننا ہے۔ یہ لوگ حق کو سنتے اور مانتے بھی ہیں، تو مسلمان کی حالت ہوئی، جو پہلے حالت تھی وہ کافر کی۔ انما یستجیب الذین یسمعون، آپ بات کو قبول صرف وہ کرے گا جو سنے گا بھی۔ جو بات سنے گا ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتا حق بات، وہ قبول کیسے کرے گا، مانے گا کیسے؟ تو کوئی بھی کام آدمی کے دل میں تب اترتا ہے، آدمی اس پر عمل تب کرتا ہے، پہلے بات توجہ سے سنو تو صحیح نا۔ جو سننا بھی گوارا نہیں کرتا وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ پہلی شرط ہے توجہ سے سننا۔ توجہ سے آدمی سنتا ہے، پھر دماغ سے سوچتا ہے، پھر دل میں بات کو بٹھاتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی پکار وہی سنیں گے جو کان لگا کے آپ کی بات سنیں۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے اور بدر کی گہری کھائیوں میں ان کی لاشیں پھینک دی گئی تھی، ان کی موت کے 3 دن بعد آپ بدر کے کنویں پر آئے اور آپ نے انہیں خطاب کر کے ڈانٹا اور غیرت دلائی کہ تم نے، اے بدر والو، اے بدر میں شہید، بدر میں قتل ہونے والے کافر ہو، ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے سچا پایا کہ نہ پایا؟ تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا جہنم کا، بتاؤ آپ جہنم پر حق ہے یا نہیں؟ جہنم کے عذاب میں جل رہے ہو کہ نہیں؟ جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو 3 دن سے مر چکے ہیں، یہ تو اب سارے مرے ہوئے، ان کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، ان سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر، جتنی آواز تم میری سن رہے ہو اس سے زیادہ یہ میری آواز سن رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ میری آواز سن رہے ہیں۔ ہاں صرف یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ نے اس واقعے کو عبداللہ بن عمر کی زبانی سن کر فرمایا، آپ نے یوں فرمایا وہ اب بخوبی جانتے ہیں جو من سے کہتا تھا وہ حق ہے۔ پھر آپ نے مردوں کے نہ سن سکنے پر اسی آیت سے استدلال کیا، انک لا تسمع الموتیٰ۔ قتادہ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں زندہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سنی تاکہ انہیں پوری ندامت و شرمساری ہو۔ لیکن علماء کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بالکل صحیح ہے۔ ابن عبد البر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے یہ دنیا میں پہچانتا تھا اور پھر قبر پہ جا کے اسے سلام کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، تو اللہ قبر میں اس کی روح کو لوٹا دیتے ہیں اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح روایت ہے اور عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے نا قبروں پہ جا کر ہمارا یہ سلام آپ یہ نہ سمجھے کہ فضول ہوتا ہے، جب ہم قبر پہ جا کے کیا دعا ہے حدیث میں مسنون، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ سلام ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب اگر وہ جواب نہیں دے رہے تو پھر تو سلام کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اس حدیث کی روح سے وہ پھر سلام کا جواب دیتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ان کو جانتے تھے دنیا میں تو مرنے کے بعد بھی ان کے آنے پر جو ہے جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا جمعے کے دن جو ہے وہ تو مردہ خاص انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے لیے کوئی آئے اور ہدیہ پیش کرے، اور حدیث میں آتا ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ ان دونوں کی قبر پر یا کسی ایک کی قبر پر جمعے کے دن جائے تو اللہ تعالیٰ اس جانے والے بیٹے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ زندگی میں نافرمان تھا تو جمعے کے دن ان کی قبر کی زیارت کرنے سے اللہ اس کو فرما برداروں میں شامل فرما دیتا ہے۔